بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات اینڈ اسٹوڈنٹس، ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا دن ڈپارٹمنٹ آف عربک گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسین علم کا بڑا اہم رہا کہ آج دو اہم شخصیات ہمارے کالج میں آئیں اور انہوں نے بہترین لیکچرز دیے۔ میں خود اش کر رہا تھا، بہت ساری ایسی نئی معلومات مجھے ہوئیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس تمام رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ بہت ہی اہم لیکچرز ہیں عربک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور عربک پڑھنے والے جو طلبہ و طالبات ہیں، خاص کر تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر جو عربک کے بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر بچے عربک کے ہیں۔ اولڈ سٹی میں بڑی کثیر تعداد عربک پڑھنے والوں کی ہے، ان کے لیے یہ لیکچر بڑے ہی اہم ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسین علم کی پرنسپل ڈاکٹر بی ایس سنیتا پدماوتی کا، جنہوں نے اس پروگرام کے کرنے کی اجازت دی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر ذوالفقار محی الدین صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ ڈگری اینڈ پی جی کالج حسین علم، کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو لیکچرز ہیں وہ آپ تمام کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ واقعی میں کتنے اہم لیکچر تھے۔ میں چلتا ہوں سیدھے اس پروگرام پر تاکہ آپ دیکھ سکیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ایکسٹینشن لیکچرز کے لیے منعقد کی گئی ہے، جس میں عربک کے دو پروفیسرز ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف صاحب، چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اورینٹل فیکلٹی عثمانی یونیورسٹی، اور ڈاکٹر محمد صفی اللہ خان صاحب، ایٹ ڈپارٹمنٹ آف عربک گورنمنٹ ڈگری کالج کاچیگوڑا، کے انتہائی اہم موضوعات پر واقعی لیکچرز ہوں گے، جس سے ہم کو بھرپور استفادہ کرنا ہے۔ عربک کے آغاز کے لیے میں دعوت خیرات دیتا ہوں ہمارے کالج کی بی اے فائنل ایئر کی طالبہ ام ہانی فاطمہ سے، وہ آئے اور قرأت کلام پاک سے محفل کا آغاز کریں۔
یہ کالج اپنے ابتدائی دور سے ہی بڑے عظیم خدمات انجام دیتے آ رہا ہے. جب سے کالج ہے تب سے اس کالج میں عربک ڈپارٹمنٹ قائم ہے اور طالبات کی بھرپور تعاون اس ڈپارٹمنٹ کو حاصل ہے. بہت زائد تعداد میں ہمارے پاس طالبات ہیں. فی الوقت ہمارے کالج کی تعداد اگر 1800 ہے تو اس میں 1200 سے 1400 کے درمیان عربک ڈپارٹمنٹ کی طالبات ہیں اور الحمدللہ رزلٹ بھی 99% ہم حاصل کرتے ہیں اور ہر طالبہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہو رہی ہیں. محنت بھی کرتی ہیں, دلچسپی بھی ہے, جستجو بھی ہے. بہرحال اللہ کا فضل ہے کہ عربی زبان میں یہ گریجویٹ ہو رہی ہیں اور عربی کی جامعات میں بحیثیت عربی لیکچرر بھی یہاں کی طالبات خدمات انجام دے رہی ہیں. گلف اور دنیا کے ہر حصے میں یہاں کی طالبات علمی میدان سے جڑی ہوئی ہیں اور علمی خدمات انجام دے رہی ہیں. بہرحال آج کے جو مہمان ہیں ان میں ایک ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف صاحب ہیں. یہ علمی خانوادے کے چشم چراغ ہیں. مولانا محمد خواجہ شریف صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ یہ برادر زادے ہیں, بھتیجے ہیں. آپ کے والد مولانا محمد محبوب شریف صاحب یہ ایک کالج کے لیکچرر ریٹائرڈ ہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. آپ کے والد کرنول کے گورنمنٹ ایڈڈ کالج سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں اور علمی خدمات بڑے ہوتے ہیں. کئی تصانیف آپ کے والد کی ہیں اور یہی چھاپ ہم ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف صاحب میں بھی دیکھتے ہیں. علمی میدان میں چاہے تحریر کا ہو یا تقریر کا ہو, تصانیف کا شعبہ ہو یا ریسرچ و تحقیق کا میدان ہو, ہر جگہ ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف صاحب کی بہترین چھاپ یہ چھوڑے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑتے رہیں گے. طالبات کو کہ طلبہ ہمیشہ آپ سے جڑے رہتے ہیں اور آپ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں. کئی نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار میں یہ کی نوٹس دے چکے ہیں اور ہر ہندوستان کے ہر حصے میں سیمینارز وغیرہ میں ڈاکٹر فضل اللہ شریف صاحب کا نام کے بغیر عام طور پہ سیمینارز ادھورے ہوتے ہیں. اور آپ کے تصانیف میں ماشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل پرنٹرز اور مطابق آپ کے کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں. اللہ سے دعا کو ہے کہ مولانا کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور زائد سے زائد آپ سے علمی کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور ہمارے آج کے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد صفی اللہ خان صاحب یہ جامعہ نظامیہ کے فارغ ہیں اور یہ مولانا ڈاکٹر مسلم اللہ خان صاحب سابقہ صدر المصححین چیف ایڈیٹر دائرۃ المعارف عثمانیہ کے جانشین ہیں. مولانا کا بھی تقریباً گھر کے ہر فرد حافظ قرآن. مولانا کے والد, مولانا کے چچائیں, مولانا اور مولانا کے بھائی, کئی لوگ ماشاءاللہ یہ حفظہ کا فیملی ہے, حفظہ خاندان حفظہ ہے اور علمی میدان میں اس خانوادے کے بہت سارے خدمات ہیں.
آپ کے والد کئی کتابوں کی ایڈیٹنگ کیے ہیں اور آپ کی نگرانی میں کئی کام ہو رہے ہیں، اور مولانا ڈاکٹر سیف اللہ خان صاحب بھی کئی پیجز اسکالرس کے سپروائزر ہیں۔ کئی تصانیف آپ کی نظر عام پر آئے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینارز کی آپ گوہے روا رہے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی ہو، افلو ہو یا ہندوستان کے دیگر ریاستیں ہو، وہاں پر بھی آپ ماشاءاللہ جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ بہرحال آج کی ہماری مختصر دعوت پر یہ دو گیسٹ لیکچرز ہمارے پاس ہمارے درمیان میں ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ بھرپور علمی استفادہ کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہمارے لیکچرز کا آغاز ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہماری حضرت العزیز پرنسپل صاحبہ ہم سے کچھ خطاب کریں۔ میڈم کو وہاں پر بے شمار کامیں ہیں، میڈم اپنا خطاب کر کے رخصت ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم لیکچرز سماعت فرمائیں گے۔ Thank you, sir. Good morning, all of you, dear students. Good morning, ma'am. Respected dignitaries, in charge of Arabic department, Dr. Julfikar sir. In charge of Urdu department, academic coordinator, Dr. Abdul Quddus sir. And today's resource persons, all of you, very good morning. Today, our college department, Arabic department, in charge Dr. Julfikar sir, he wants to organize an extension lecture in the college premises. So first of all, and thanks to Julfikar sir. So Julfikar sir, he is always thinking about how to improve the Arabic language. See, every student, every human being, they express their own views, thoughts, feelings. They must defend the mother language. See, every mother language, they have their own importance. You know very well about English is the international language. If you want to go to another countries, we must speak in English. At the same time, we must respect our mother language. So I think most of the students in our college, they opt the second language is the Arabic. I think nearly about 1400 students, they opt the second language in Arabic. The second place will go to Urdu. See, every mother language always help us to share our views, thoughts. If you have more knowledge, but most of the times you cannot express because of some of the students, they don't know English. That's why they get bad place. See, every language you must learn the every language. Let me come to the Arabic. Our Arabic department in charge, Dr. Julfikar sir, he did more academic activities. He completed his PhD and he had a guideship of MPhil and PhD students. See, he wrote so many books in Arabic language. I personally thanks to Julfikar sir. He is not only in academic side, he also spent some time in religious issues. See, every human being, they must respect the God. If you believe Allah, and other persons they believe Jesus, and some persons they believe whatever it may be, form of the God. There is no physical form of the God. We must trust, we must respect the Holy Spirit. That Holy Spirit who gave the name is the different names. So Julfikar sir, he is always spent most of the times in spiritual activities. Last month I know how he is busy to spend in spiritual activities. At the same time, sir always taking classes same time. He is staying in the college 10 to 4 and remaining time he wants to spend his own physical and spiritual activities. So every student, you must inspire him. Sir, look at sir's behavior, how to respect the elders, how to respect the spiritual persons, how to spoke the outside people. Always he is so polite in language.
some work. Sir came my room, madam, please come. So that shows he give the respect to the institute and he wants to give the respect to the elders. See, in prose and poetry, in Arabic there are some ghazals, some prose poems are there. All poems on your Arabic subject, they preach us your behavior. See, if you have a good behavior, you become a good citizen, and ultimately you got a more respect. As usually you got the more respect, and the family members they are also indirectly the other persons they respect your mothers and fathers. See, if you stand a high position, then immediately we can say our student, she is studying out abroad, she is doing some government job, she is good behavior, she got more medals, gold medals. So these are all depends you. You are always attend the college, listen the lessons very carefully, plan your timetable day to day, give some more time to which subject is critical to you. That subject you must give that more priority. And Arabic also more important subject. You respect your mother tongue and you respect your Arabic language. See, if you have any doubts, please ask the Arabic sir. He is always with you. Today, the two valuable resource persons to attend today's extension lectures, because of there are also more knowledge about Arabic. If you first of all you listen what they say, sirs what they explain, first of all you must listen. After the conclusion of the extension lecture, if you have any doubts, after that you can ask the questions. The question hour is also, sir prepared the last 5 or 10 minutes the question hour session. In that session, you must focus what you have doubts in the subject or in Arabic language, not only in prescribed subject questions. If you have any doubts in Arabic language, you can ask very freely. I thankful to Zulfikar sir to organize this wonderful program in the college premises. Now continue this program, sir. Please continue. वेरी वेरी थैंक्सफुल, बहुत शुक्रिया मैडम। हम अब अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुस्तफा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज का एक्सटेंशन लेक्चर हम आपको दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Very good morning, madam. आज ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मुझे यहाँ पर जो है एक ऐसा मौका दिया गया कि आपके सामने कुछ अपनी बातें, कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। इसके लिए मैं जो है प्रिंसिपल साहिबा और डिपार्टमेंट ऑफ अरबी के जिम्मेदार मौलाना डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये बड़ी अच्छे और मुनासिब मौके की बात है कि अरबी की निस्बत से एक महफिल मुनाक़िद हुई, कि अरबी की निस्बत से किसी महफिल का मुनाक़िद होना ये हमारे लिए रूहानी बुलंदी की अलामत है। इसलिए कि हम यहाँ पर जितने लोग जमा हैं, मैं समझता हूँ सबके सब जो है दीन इस्लाम से वाबस्ता है और हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ अरबी से जुड़ा हुआ है। और ये वही ज़बान है जिसको कुरान से निस्बत हासिल है, ये वही ज़बान है जिसको नूरानी मखलूक फरिश्तों से निस्बत हासिल है, ये वही ज़बान है जिसको दुनिया के बाद होने वाली ज़िंदगी आखिरत से भी निस्बत हासिल है। और ये वही ज़बान है जिसको जो है आने वाली हमारी जो वक्त है आलम बरज़ख का, वहाँ पर भी इस ज़बान से हमको निस्बत हासिल है कि हमको सवाल जवाब कब्र में अरबी ज़बान ही में भी किए जाने की रिवायतें
حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، روحانی ہمارا تعلق اس سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک جو ہے صرف ہم جو ہے عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جونیئر کالجز میں، ڈگری کالجز میں جو طلباء زبان عربی کو اختیار کرتے ہیں دوسری زبان کے حوالے سے اختیار کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بنیادی اور اساسی سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی کامرس کے، کوئی حساب و کتاب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ریاضی سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سائنس سے تعلق رکھتا ہے۔ تو دنیاوی جو علوم ہے، عصری جو علوم ہے، اس سے ان کی وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف اس کو جو ہے یعنی برکتاً اپنے کورس میں شامل کر لیا جاتا ہے اور پڑھتے بھی اس طرح ہے وہ تبرک حاصل کر رہے ہوں۔ تو تبرک کے ساتھ ساتھ تبرک کی برکتیں تو ملتی ہیں، کوئی تبرک آپ یعنی تھوڑی سی مقدار میں آپ تبرک حاصل کرتے ہیں تو اس کی بڑی سعادتیں ضرور ملتی ہیں، لیکن اگر وہ چیز کو پیٹ بھر کر کھایا جائے تو اس کی برکتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اپنی اصل بنا لی جائے، اپنی بنیاد بنا لی جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری ترقی کا راستہ اس میں حاصل ہو جاتا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے معیارات بلند ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، جس کی طرف ہمارا رجحان بڑا کم ہی ہوتا ہے۔ تو ہم کو دونوں اعتبار سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دنیاوی زندگی میں ہم اس کو امپروو کر کر اس میں ڈیولپمنٹ اور ترقی حاصل کرتے ہوئے کیسے ہم جو ہے دنیا میں اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، کیسے ہم مقام حاصل کر سکتے ہیں، پوزیشنز پا سکتے ہیں، اور اسی طرح آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کے لیے یہ زبان کس طرح ہم کو مفید ثابت ہوتی ہے، ان باتوں کا ذہن نشین رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ اگر صرف اس کے پڑھنے کے جو ہے دوسری لینگویج ہے، ہم اسکورنگ کے لیے اس کو جو ہے بس ہم جو ہے زبان پڑھتے ہیں، اس میں 90% یا اس سے زائد ہم پر نمبرات حاصل ہوتے ہیں، بس اس لیے پڑھنے ایسا ہونا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے اس کو مقصد حیات بھی بنائیں۔ مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ ایک روحانی اعتبار سے جب مسلمان ہیں تو ہمارا مقصد حیات ہے قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہدی للناس اس کو بتلایا گیا، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ ہدایت کس چیز میں ہوتی ہے؟ دنیا جینے کے لیے بھی ہدایت کا راستہ ہے، راستہ بتانے میں دنیا کی ہر چیز میں آپ جو ہے اس میں بہترین راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے دنیا کو جینے کے جو طور طریقے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جتنے علوم، جتنے نالج آپ دیگر جو ذرائع اختیار کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو قرآن کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کی طرف ہماری توجہ بڑی کم ہوتی ہے۔ قرآن تو آج سے 1450 سال پہلے ہے، اور اس میں جو ہے سائنٹیفک ایسے علوم بتلائے گئے جو آپ کو معلوم ہی نہیں، بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس میں جو ہے سائنٹیفک علوم کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کسی بھی چیز کی جو جسامت اختیار ہوتی ہے، جسم جو بنتا ہے، باڈی جو کریٹ ہوتی ہے، اس سلسلے میں آپ جو ہے اگر بحث کریں اور ریسرچ کریں، اور ریسرچ کیا جا چکا ہے اور یہ نتیجہ بدلا دیا جا چکا ہے کہ جو کوئی بھی چیز جو زندگی جس کو ملتی ہے وہ وجود پانے سے پہلے سیلز کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ اور سیلز کس چیز سے بنتا ہے؟ مختلف مالیکولز اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں 70% جو ہے پانی واٹر ہوتا ہے۔ یہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں بہتر طریقے سے جانتے ہیں، یہ بتلا دیا گیا۔ یہ قرآن آج سے 1450 سال پہلے بتلا دیا۔ ہم غور نہیں کریں، ہم یہ نہیں جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن بتلا دیا تھا کہ ہم جو ہے اس کے لیے جدوجہد کریں، یا قرآن بول دیا تھا
ہم یہ یقین نہیں کریں جب جو ہے یہ جو تجربات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں جو سائنسدانوں کے، جب وہ واقعہ ہے تو ہم جاننے لگے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے واسطے سے یہ ساری چیزیں بتلائی. کل فی فلک یسبحون، جو پلانٹس ہیں زمین کی طرح اور بھی سیارے ہیں، یہ فضا میں تیرتے ہیں، یہ قرآن میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. یہ کب ہم جو ہے یقین کریں اس پہ؟ آج سے 100 سال پہلے یا اس سے آس پاس 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم یقین کرنے لگے کہ جو ہے ہر ایک سیارہ پلانٹ جو ہے وہ ایک مدار پر گھومتا ہے، ایک راؤنڈ پر گھومتا ہے اور وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، گول پھرتے رہتے ہیں. یہ قرآن میں تذکرہ موجود ہے. تو یہ بات عرض کرنا یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے صرف زبان جو ہے زبان کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس میں ایسے راز قرآن پاک کے واسطے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد ایسے علوم سے آپ کو واقفیت حاصل ہوتی ہے جس کا آپ کو تصور بھی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ کو زمین کے اندر بھی خزانے پائے جاتے ہیں. اب جتنے معدنیات ہیں، سونا، چاندی، تانبا، پتل وغیرہ، ساری کی ساری چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں. کبھی اس طرف خیال گیا کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے؟ نہیں، قرآن میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایسی باتیں ہیں جس طرف آپ کو توجہ کرنی چاہیے اور قرآن کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ یہ علم کے دروازوں کو کھولنے والا. عربی زبان کو اس لیے پڑھنی چاہیے تاکہ قرآن پڑھیں، اور قرآن کو اس لیے پڑھیں تاکہ جو ہے یہ دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں، جتنے نالج کے دروازے پائے جاتے ہیں، جتنے علم کے دروازے پائے جاتے ہیں، وہ ساروں کے سارے علوم کے علم کے دروازے قرآن کے اندر موجود ہیں. اس کو ہم اسی واسطے سے حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اب ہماری پیدائش کے جو مرحلے جاتے ہیں قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی ایک مقامات پر قرآن کریم میں مختلف جگہ ہماری انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں، یعنی کتنے ہفتے وہ کس مقدار میں رہتا، وہ کیسے رہتا، کیسی حالت میں رہتا، وہ ساری چیزوں کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمایا. میڈیسن پڑھنے والے کبھی اس طرف توجہ کیے، بہت کم لوگ ہیں جو توجہ کرتے ہیں. تو ہم کو جو ہے قرآن کو اس طور پر سمجھنا چاہیے اور دوسری امتوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ بعد میں بنایا جانے والا کلام نہیں، یا اس میں جو فکر پیش کی جاتی ہے، اس میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں، اس میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں، وہ حقائق سے دور نہیں، بلکہ جو حقائق سچی چیزیں جو حقوق پذیر ہو سکتی ہیں، جو ہو چکی ہیں، ان سے متعلق اس میں گفتگو ہے. تو اس پر ہمارا یقین کامل ہے اور اس کو اگر ہم پڑھیں تو بہت سارے علم کے اور دروازے ہم پر کھل جائیں گے. اس طرح ہم کو سوچ کر پڑھیں اور اس کی جو باریکیاں ہیں، علم کے آفاق اس میں جو پائے جاتے ہیں، اگر اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس سے ہم جو ہے کیا کریں گے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یا تم جو ہے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی دعوت دی جا رہی ہے قرآن میں کہ قرآن میں غور و فکر کرتے چلے جاؤ جو علم کے نئے آفاق آپ کے سامنے کھل جائیں گے. تو ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. ہم پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو بولیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آپ نہیں بول سکتے. قرآن میں ایک بات کو دیکھیں، کائنات کی ہر چیز موجود ہے. یہاں پر درخت ہے، یہاں پر جو ہے شجر ہے، حجر ہے، ساری چیزیں ہیں، پتھر ہے، جھاڑ ہے، جانور ہے. اگر اس پر غور کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزوں پر انسان ایک طرح سے حکومت کر رہا ہے یا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. شجر سے پھل حاصل کر رہے ہیں، پہاڑ ہے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں. اگر یہ پہاڑ نہیں ہوتے تو سیلاب آتے اور بہت ساری چیزیں ہوتی، بربادی آ جاتی. تو یہ جو ہے سائنٹیفک تصورات ہے. قرآن میں اس کو بتلا دیا. پہاڑوں کو اس لیے رکھا گیا تاکہ زمین یہ اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں، ہلنا نہیں.
झाड़ों को, दरख्तों को इसलिए कायम किया गया ताकि हवा में जो हवा मुकद्दर नहीं होना, फजा खराब नहीं होना, हवा में खराबी नहीं आना, ये सारी चीजें कुरान के हवाले से आपको मिलती हैं। आज हम जो है, कोई एक साइंटिस्ट अगर ये बातों को लिखता है तो हम उसको आसानी से अरे फला साइंटिस्ट बोल दिया, हम उसको कबूल कर लेते हैं। तो कुरान भी तो बोला था, कुरान तो सबसे पहला था जो इल्म देने वाला था। इस तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं? इस वास्ते से हम क्यों बात नहीं करते? आज हम बात करते हैं तो साइंटिस्ट का हवाला देते हैं, आज हम बात करते वक्त कुरान का हवाला क्यों नहीं देते? तो ये हमारे दिल की कमी की बात है। तो कुरान इसीलिए बार बार आपको दावत देता है कि आप जो कुरान की तरफ तवज्जो करें। ये चंद बातें थी जो ज़बान अरबी से ताल्लुक़ रखती थी। और आपको ये बात भी अर्ज करना है कि देखिए कि ज़बान अरबी पढ़ने से कि हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। रिज़्क़ के दरवाजे तो और मजीद खुल जाते हैं। तो जैसे हमारे में से बहुत सारे लोग उलमा हैं, कोई आलिम दीन जो काबिल आलिम दीन है कभी भूखा नहीं रहता, जो इखलास के साथ अपनी तालीम को हासिल कर चुका आलिम दीन है, कुरान की तालीमात को पढ़ा है, तो कभी भूखा, हम ऐसे शख्स को भूखा नहीं देते। तो अल्लाह ताला की तरफ से गैबी एक रूहानी मदद उसके साथ शामिल है। तो कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना ये हमारी बुनियाद होनी चाहिए। इसी तरह आज आप देखते हैं कि अरबी ज़बान यानी उसमें जो है कई एक यूनिवर्सिटियों में हिंदुस्तान की पढ़ाई जा रही है और उसके लिए यानी बहुत सारे जो है नौकरियों के दरवाजे भी खुल गए। आजकल एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें जो है कमी है ऐसे अफराद की जो अरबी और अंग्रेजी जानते हो। आप तो अंग्रेजी बखूबी जानते हैं, वास्ता है आपको अंग्रेजी से, ताल्लुक है आपको अंग्रेजी से। अगर आपका कॉम्बिनेशन अरबी के साथ जुड़ जाए तो निहायत मुफीद साबित होगा। और जो है आप कैसे ट्रांसलेटर की तरह और जो है बहुत सारे ऐसे फन होते हैं जो आप लोग समझ सकते हैं आसानी के साथ। जैसे बैंकिंग के जो इदारे हैं वो लोग भी मल्टीनेशनल कंपनीज में बैंकिंग का हिसाब किताब, बैंकिंग से मुताल्लिक़ सारी जिम्मेदारियां उसके सिलसिले में काम लेते हैं। तो अरब कंट्रीज के अंदर ये काम अरबी ज़बान में पेश करने होते हैं, तो इनके पास डाटा अंग्रेजी में होता है, तो इसको मुंतकिल करना होता है अरबी ज़बान में। तो कई एक कंपनी जो है एज ए क्लाइंट काम करती है अरबों की कंपनियों के लिए, तो फिर उनके पास जो है अरबी जानने वालों की जरूरत होती है। आज IBM, गूगल, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, इन सब में जो है इतने लोगों की जरूरत है अरबी के कि वो लोग बार बार हमारे पास आते हैं कि हमको जो है कुछ एड्स फराहम कीजिए, लेकिन हम उनको फराहम करने से फासिल करते हैं। इसलिए कि हमारी तवज्जो क्या है, एक जहन में चीज बैठी हुई है कि बस हमको तो करना है। क्या करना है? हमको जो है या तो साइंटिस्ट बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, या फिर हमको जो है कुछ जो है CA बनना है। इस तरह की बातें हमारे जहन में रहती हैं। तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उस तरफ भी हमको गौर करने चाहिए। अरबी के हवाले से भी बहुत सारे जो है हमारे पास रास्ते होते हैं। कोई जो है अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसको अगर आप जो है इधर कन्वर्ट कर दें अरबी ज़बान की तरफ, कोई लैंग्वेज में परफेक्ट होता है तो लैंग्वेज के परफेक्टनेस को अगर ज़बान अरबी की तरफ मोड़ दें तो ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा, बड़ा कारआमद साबित होगा और आपके लिए यानी रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। ये एक तरह से ये बात होगी। दूसरी बात, एक माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अरबी सीखना कितना मुफीद होता है, ये पूरा कॉलेज गर्ल्स का है। आप लोग मुस्तकबिल में जो है एक घर की जो है मालकिन करके घर की सारी घर की जिम्मेदार होने वाली है और दुनिया में वजूद पाने वाला हर शख्स औरत के गोद से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। तो जब अगर आपके पास ज़बान अरबी की तालीम हो, कुरान की समझ बूझ हो, हदीस की समझ बूझ हो, अगर जो है ये तरबियत आप अपनी नस्ल में डालती हैं तो इब्तिदाई जो तरबियत का मदरसा होता है वो औरत की गोद, तो वहां से इंसान की तरक्की होती है। वहां पर जो चीजें उसको मिलती हैं वो उसकी आखिरी जिंदगी तक और मरते दम तक काम आती हैं।
اور جو گٹی میں بیٹھتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کی جو اس کے ذہن نشین ہوتا ہے، اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ باتیں ہوتی ہیں جو اس کی والدہ کی طرف سے اسے ملتی ہیں۔ تو جب جو ہے یہ علمی باتیں، قرآنی باتیں زبان عربی کے حوالے سے اگر ملتی ہیں آپ کو، زبان عربی کے واسطے کے بغیر آپ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یہ چیزیں بڑی سعادت کی بات ہوتی ہیں آپ کو بلند مقامات تک اپنی نسلوں کو پہنچانے کے لیے۔ پھر جو ہے ایک سچائی کی حقیقت کو اگر اپنی نسل میں بٹھانا ہے تو سچائی جو ہے اس واسطے سے ہم کو میسر آتی ہے، تو اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اب چند باتیں آپ کو جو ہے عربی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ عربی زبان جو ہے، زبان عربی جو ہے، اس میں جو ہے لٹریچر کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ذخیرہ الفاظ کا بہت زیادہ، ایک روٹ ورڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک ہی روٹ ورڈ۔ عربی میں عمومی طور پر اکثر طور پر، اکثر و بیشتر صرف 3 لیٹرز ہوتے ہیں۔ 3 لیٹر سے ایک جو ہے ورڈ کریٹ ہوتا ہے بیسیکلی۔ یہ بیسک ورڈ روٹ ورڈ کہلاتا ہے۔ اس روٹ ورڈ سے کتنے الفاظ بن سکتے ہیں آپ کو تصور نہیں۔ ایک لفظ جو ہے یعنی سینکڑوں سووں الفاظ ایک ہی جو بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے اس سے بنتا ہے۔ اگر اس میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، امپلائی ایک لفظ ہے، اس میں پریفکس اور سفکس کے اعتبار سے اگر بناتے رہتے ہیں تو بیسیکل ورڈ تو امپلائی ہے، اس کے پیچھے اگر پہلے لگاتے ہیں تو پریفکس انامپلائڈ، اس کے بعد اگر آپ بعد میں لگاتے ہیں امپلائمنٹ، ایک روٹ ورڈ ہے، لیکن الفاظ اس میں بنتے چلے جاتے ہیں کئی ایک الفاظ۔ لیکن عربی میں جو تعداد ہے ان الفاظ کے بننے کی، ڈیرائیویٹو جس کو بولتے ہیں، مشتق جس کو بولتے ہیں، تو یہ جو تعداد ہے سینکڑوں الفاظ میں جاتی ہے، سبوں کی شکل میں، کسی کے 200، کسی کے 250، کسی کے 300، کسی کے 400، 500، بعض لوگوں نے تو یہ دعویٰ کیا کہ 1000 کا بھی دعویٰ کر دیا۔ تو یہ جو چیز ہے، ایک لفظ اگر آپ پہچان لیں، اگر اس کو بنانے کے طریقے کو جان لیں، آپ ایک لفظ سے آپ سینکڑوں لفظ کو بنا سکتے ہیں عربی کے اندر، اور بہت سارے معانی کو، میننگ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی عربی زبان۔ اب اللہ اکبر آپ بولتے ہیں، اکبر سب سے بڑا، کبیر بڑا، اور جو ہے کبر تکبر بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کبریا تکبر، اسی طرح کبر یکبر اکبر۔ اب اس میں جو ہے آپ سنے ہوں گے ہمارے استاد مدرسہ کے جو ہے مولانا ذوالفقار صاحب ہیں، یہ تو آپ کو پڑھاتے ہی ہیں، اس میں ماضی مضارع کی جو کانجوگیشنز ہوتی ہیں، گردانیں ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں ایک ایک کانجوگیشن میں 14 صیغے ہوتے ہیں، یعنی 14 ورڈ ہوتے ہیں، 14 ورڈز، پاسٹ ٹینس میں 14 ورڈز، پریزنٹ ٹینس میں 14 ورڈز، پھر پاسٹ ایکٹیو میں 14 ورڈز، پاسٹ پیسو میں 14 ورڈز، اور پریزنٹ ایکٹیو میں 14 ورڈز، پریزنٹ پیسو میں 14 ورڈز۔ اس طرح جو ہے سپرلیٹو 6 ورڈز، ایڈجیکٹیو اس میں 6 ورڈز۔ تو اس طرح سے عربی میں ایک ہی لفظ جو رہتا بنیادی طور پر وہ سینکڑوں الفاظ اس سے بن سکتے ہیں، پریفکس ہو کر، سفکس ہو کر، یا پھر جو ہے کبھی بیچ میں بھی اس میں کوئی اضافے ہو کر جو ہے یہ الفاظ میں تبدیلی آ کر بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اس طرح سے اگر اس قاعدے سے اگر ہم عربی کو پڑھتے ہیں تو تھوڑی ہی عربی پڑھنے پر ہم کو بہت سارے معانی حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان بہت مشکل ہے، سوچا جائے تو بڑی آسان بھی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جس طرح جو ہے میتھمیٹکس کے فارمولے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں، لاجیکل چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں، اسی طرح عربی کے بھی بعض رولز ریگولیشنز ہیں، لاجیکل اعتبار سے ہیں، میتھمیٹکس کے جیسے فارمولے ہوتے ہیں ان فارمولوں کے اعتبار سے ہیں۔ اگر ان فارمولوں کو اور لاجیکل چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو ایک لفظ سے آپ سینکڑوں معانی نکال سکتے ہیں۔ تو ایک مختصر سی باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اور
آپ سے درخواست ہے کہ محض جو ہے اس کو سیکنڈ لینگویج کی حیثیت سے مت پڑھیے، اپنے جذباتی تعلق کو اس کے ساتھ قائم کیے. تاریخی اعتبار سے بھی اس کو عربی زبان کو ڈیوائن اسکرپچرز یعنی آسمانی کتابوں کی زبان کہا گیا، یعنی کہ بغیر اختلاف مذہب و ملت یعنی سارے مذہبوں کے پاس، یعنی آج کل جو لٹریچر کی دنیا ہے وہ سارے علماء کے پاس یہ بات طے ہے کہ 4 زبانیں ہیں جس میں آسمانی کتابیں بتائی گئی یا پھر جو ہے مذہبی کتابیں لکھی گئی. ان 4 میں سے ایک عربی زبان بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے بولے جانے کے اعتبار سے عربی کس نمبر پر ہے؟ بول سکتے کوئی؟ دنیا میں جو سب سے مشہور زبانیں ہیں ان میں عربی کا نمبر کیا ہے؟ 6واں نمبر، 6th نمبر. 6th نمبر ہے جو عربی بولی جاتی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو معلوم رکھنا چاہیے. ایک نوبل پرائز ملا تھا عربی زبان میں لٹریچر کے حوالے سے، وہ معلوم ہے کون شخص ہے آپ کو؟ یہ بات میں رہنا چاہیے. ہماری چیزوں کو ہم نہیں جانتے تو پھر کون جانے؟ اب حیدرآباد میں آپ بتائیے کہ کتنے ادارے ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بتائیے. اچھا یہ بتا دیجیے کہ یونیورسٹیز میں کتنے یونیورسٹیز ایسے ہیں حیدرآباد میں جہاں پر عربی کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے؟ بہت ساروں کو نہیں معلوم ہے، تبھی کا لوگوں کو معلوم ہے. تو یہ ہم کو جاننا چاہیے. جب ہماری چیزوں کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، ہم نہیں پہچانیں گے تو پھر غیر آ کے ہم کو بتائیں گے. چار مینار کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، گولکنڈہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، بازو والے بتانا تو کیسا ہوگا؟ تو ہم کو ہماری زبان سے متعلق جو لوگ ہیں یا ہمارا جو جس سے جذباتی تعلق ہے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. ایک تعلق قائم رکھنا پڑتا ہے، ایک اخلاص اس کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر وہ چیز ہمارے دلوں میں ہماری عقلوں میں اترتی ہے. حیدرآباد میں 3 یونیورسٹیاں ہیں بڑی. عثمانیہ یونیورسٹی یہاں پر ڈپارٹمنٹ عربک کام کرتا ہے. ایک دا انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی ہے جہاں پر عربی کا ڈپارٹمنٹ ہے جو مستقل کام کرتا ہے، جہاں پر UG اور PG کی تعلیم ہوتی ہے، PhD تک وہاں پر جو ہے پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہے جہاں پر ڈپارٹمنٹ آف عربک ہے، جہاں پر UG اور PG کی تعلیم ہوتی ہے. اور وہیں پر جو ہے ڈسٹینس ایجوکیشن سیکٹر بھی ہے جہاں پر جو ہے عربی میں گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے لیے سہولت حاصل ہے. اسی طرح اور بھی ادارے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے تعلق رکھتی ہیں، جامعہ نظامیہ ہے، دارالعلوم ہے، اور المعہد العربی العربی اور المعہد الدینی العربی ہے. تو ایسے ادارے ہیں جو عربی کے بہت بڑے بڑے ادارے کہلاتے ہیں. یہاں پر عربی کی زبان کا کام بہت تیزی سے چلتا ہے. اور سب سے بڑا ادارہ جہاں پر عربی کا بنیادی کام ایک زمانہ پہلے سے، ایک عرصہ پہلے سے عثمانیہ یونیورسٹی کے وجود پائے جانے سے پہلے سے شروع ہوا ہے، وہ ہے دائرۃ المعارف العثمانیہ. ایک مینوسکرپٹ پریزرویشن اور ریسرچ سینٹر ہے. یہاں پر مینوسکرپٹ جانتے ہیں مخطوطہ، جو آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے جو ہاتھ سے لکھی گئی کتابیں جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہوتی ہے، ان کتابوں پر ریسرچ کا کام کیا جاتا ہے. یہ ایسا ادارہ ہے کہ عربوں نے اس کام کو شروع نہیں کیا تھا. اس وقت جو ہے حیدرآباد کے اس علاقے میں یہ ہے کہ علماء نے اس ادارے میں کام کیا. وہاں پر میرے والد محترم چیف ایڈیٹر ہیں اور مولانا ذوالفقار محی الدین صاحب کے والد محترم بھی وہاں پر بڑے عہدوں پر کام کیے، ایڈیٹر ہیں، مصحح ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پر کام کیا اور کرتے رہے ہیں. آج بھی وہاں پر کام ہو رہا ہے. ریسرچ ورک کے بعد وہاں سے بڑی بڑی کتابیں چھاپی جاتی ہیں. اب اس ادارے کے حوالے سے ایک بات ضروری طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے حامد انصاری صاحب کو جانتے ہوں گے آپ، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، اب نہیں ہے لیکن تھے وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا. یہ کسی عرب کو شاید مصر کو گئے تھے. مصر میں ان سے پوچھا گیا کہ ہمارا دائرۃ المعارف کیسا چل رہا ہے. وہاں کے اسکالرس نے، وہاں کے بڑے بڑے یونیورسٹی کے جو VCs تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ دائرۃ المعارف کا کام کیسے چل رہا ہے. تو انہوں نے وہاں کو جو ہے مبہم جواب دے دیا کہ ٹھیک ہی چل رہا ہے.
لیکن ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ دائرۃ المعارف کیا ہے. تو جب وہ تشریف لائے, آتے ہی سب سے پہلا کام یہاں کی گورنمنٹ کو فون کرے انہوں, یعنی تلنگانہ گورنمنٹ, آندھرا پردیش گورنمنٹ کی اس وقت, تو آندھرا پردیش گورنمنٹ کو فون کر کے بولے میں آنے والے مہینے میں ایک دورہ رکھوں گا, اس میں میرے پروٹوکول کے اندر میری وزٹ رکھی ہے دائرۃ المعارف. تو وہ ایک ہی مہینے کے اندر حیدرآباد آئے اور ان کے پروٹوکول میں آدھے گھنٹے کی وزٹ لکھی ہوئی تھی دائرۃ المعارف کے لیے. لیکن وہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے اس ادارے میں 3 گھنٹے گزارے, 3 گھنٹے وہاں کے اسکالر سے بات کی. اس زمانے میں ون آف دا اسکالر میں بھی وہاں پر کام کر رہا تھا, میری ان سے ملاقات ہوئی. وہاں پر میں نے تقریباً 2001 سے لے کر 2016 تک کام کیا. تو یہ ایک تحقیقی ادارہ ہے, ریسرچ کا ادارہ جس کو ہم نہیں جانتے. ان ساری چیزوں کی ہمارا اثاثہ ہے, ہماری چیزیں ہیں اس کو ہم نہیں جانے, ہم ریکگنائز نہیں کریں تو کون کریں گے. ان ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے, ان ساری چیزوں سے اپنا اخلاص, اپنا جذبہ جوڑنے کی ضرورت ہے. آج مسلمان کیوں پٹ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بھول گئے اس لیے پٹ رہے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو یاد نہیں رکھتے اس لیے پٹ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کرتے اس لیے پٹ رہے ہیں. تو ہم کو اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, ہماری چیزوں میں کیا خوبیاں ہیں, ہماری زبانوں میں کیا خوبیاں ہیں, ان سب کو جاننے کی ضرورت ہے. اس لیے ان چند باتوں کے ساتھ, معروضات کے ساتھ, میں جناب مولانا ذوالفقار محی الدین صاحب قبلہ, جناب عبدالقدوس صاحب قبلہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہم کو یہاں پر دعوت دیے اور جو ہے کچھ باتیں بولنے کا, کچھ خیالات اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی نادر معلومات مولانا ڈاکٹر مصطفی اللہ خان صاحب نے اپنے لیکچر میں ہم تمام کو دیا ہے. عربی کے الفاظ, لفظ کی شناخت اور لفظ کا جو کھیل عربی میں ہوتا ہے, مولانا نے استادوں سے بہت ہی اہم معلومات کو دیا ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا. میں اب ہمارے اور ایک لیکچر ڈاکٹر محمد فضل اللہ شریف صاحب, چیئرمین بورڈ آف اسٹڈیز اوریٹل فیکلٹی عثمانی یونیورسٹی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا لیکچر ہم تمام کو عنایت فرمائیں. توجہ سے سماعت فرمائیے, انتہائی اہم معلومات ہم کو مل رہے ہیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو لیکچر کے بعد آپ کو سوال کرنے کا مکمل اختیار ہے. جو لیکچر دیے ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. آپ اطمینان سے سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد. درس پر تشریف فرما گرامی قدر ڈاکٹر محمد ذوالفقار محی الدین صاحب, سابقہ ڈین فیکلٹی آف اورینٹل لینگویج عثمانی یونیورسٹی و صدر شعبہ اردو عربی کالج خانہ, اور رفیق محترم مولانا ڈاکٹر محمد صفی اللہ خان صاحب, صدر شعبہ عربی چنچکولا گورنمنٹ ڈگری کالج, اور صدر شعبہ ہندی ڈاکٹر وحید صاحب, اور صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب, اور عزیز لرنرز. یہ بڑی فرحت و شادمانی اور مسرت کی بات ہے کہ اس کالج میں الحمدللہ میرا یہ 14 سے لیکچر ہے. گزشتہ 13 لیکچرز میرے گزشتہ سالوں میں
करीब 10-12 सालों में 13 लेक्चर्स जब मुझे बुलाया गया और फिर मौलाना ने इस साल जो है हमें दावत दी और मैं खासतौर पर ये लेक्चर नहीं बल्कि कन्वर्सेशन होगा बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे दरमियान शायद हम कुछ गुफ्तगू कर लें। लेक्चर अगर से कहूँ तो फिर एक तरफा मामला हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मौलाना सफीउल्लाह खान साहब ने बहुत से मतलब एस्पेक्ट्स पर अपनी तवज्जो को मबजूल करवाया और हमारी तवज्जोहात को उस तरफ उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में, अच्छे पैराए में हमारी तवज्जो को उन्होंने मबजूल किया। क्या क्या चीज़ें थी? एक चीज़ जो कुरान मजीद अल्लाह का कलाम बंदगाने खुदा के नाम, उसका ये आखिरी बयान है, उसके रूज, उसके असाली और उसके अंदर जो कुछ उलूम व फ़ुनून अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानियत के लिए रखा है, उन तमाम चीज़ों को चाहे वो साइंसी हो या फिर वो तारीखी हैसियत से हो या ज़बान की हैसियत से, उस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने अच्छी तरीके से रोशनी डाली। और साथ ही साथ आज के इस दौर में हम अरबी ज़बान तबरुकन और तयम्मुमन यानी तबरुक के हवाले से इसको पढ़ते हैं, हकीकतन ये एक ज़बान की हैसियत रखती है और हमें ज़बान की हैसियत से पढ़ना चाहिए। जब ज़बान की हैसियत से पढ़ेंगे तो सवालात होंगे कि क्यों पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किस तरह पढ़ा जाए और इसके पढ़ने के क्या फायदे हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। माशाअल्लाह मौलाना ने इन पर भी जो है तवज्जो और रोशनी डाली। चूंकि मैं ज़हनी तौर पर मैं चाहता था कि प्रैक्टिकली मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूं और मौलाना का इब्तिदाई जो हिस्सा था कुरानियात को लेकर मैंने इस बात का तो सोचा और फिर ये बात मेरे ज़हन नशीब हुई कि क्यों कर मैं इसकी तारीफ और तदलीम पर क्यों कर रोशनी में डाली जाए, चूँकि वो आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। आपके सिलेबस में तदलीम कुरान मजीद है, कंबाइनेशन ऑफ द होल कुरान। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कुरान के क्या माना है? आप किसको बताएं कुरान किसे कहते हैं? जी माना पूछ रहा हूं जी, बोलिए। ठीक है अल्लाह का पैगाम, लेकिन मैं वर्ड के आपसे जैसा मौलाना ने कहा वो वर्ड है तो उसके माना कुरान के क्या माना है? कुरान के माना ये है कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब जो कुरान के माना है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो रीडेबल बुक, मोस्ट रीडेबल बुक इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। तो हम कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। किस पर नाजिल हुआ है? माशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबियों में कौन से जो है नबी है? आप क्या इसके बाद कोई नबी आने वाले हैं? नहीं आने। क्या इससे पहले कोई नबी आए हैं? पहले नबी कौन है? उनका मजहब क्या था? और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके क्या हो गए हैं? उसकी आखिरी कड़ी। अब 1400 साल पहले वाला रिलीजन कह रहा है गलत। इस्लाम 1400 साल पहले 1400 साल पहले वाला मजहब नहीं है, बल्कि इन दीन इंदल्लाह इस्लाम अब चलता है, अब तक रहेगा। ये हमारा मजहब है, ये हमारा ईमान है। क्या हम कुरान से हटकर दूसरे आसमानी किताबों पर बिलीव करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं।
हमारा ईमान है। आसमानी किताबें कौन कौन सी रही हैं? सबकी जबान क्या थी जिसपे कुरान नाज़िल किया गया? जी, अरबी की। कितने लोग हाथ उठाएंगे बोलिए? सबसे यानी मतलब जितनी चाहे तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, या जितनी आसमानी सहीफे नाजिल हुए हैं तो किस जबान में नाजिल हुए? कितने लोग अरबी के लिए हाथ उठाएंगे, कितने लोग नहीं उठाएंगे? चंद हमारी लर्नर है, मैं लर्नर कह रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं कह रहा हूँ। ये लफ्ज तो पहले ही आप डायमेंशन कर लीजिए। यू आर नॉट द स्टूडेंट, आई एम नॉट द प्रोफेसर, आई एम नॉट द लेक्चरर, वी आर द लर्नर। हम लर्नर हैं, हम उसूल इल्म के जो है में लगे हुए हैं। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, तो डिफरेंसेस थोड़ा से फासले का है। इंशाअल्लाह चंद सालों में आप यहाँ होंगी, हम वहाँ बैठे सुनेंगे होंगी। तो लिहाजा तो अच्छे से जब हम कॉलेजेस आते हैं और फिर कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो फिर हमारी जो कैफियत होनी चाहिए वो एक लर्नर की होनी चाहिए। कैलकुलेट करें आप अपनी लाइफ को और देखें कि घर से निकलकर जब यहाँ तक आए हैं और यहाँ से घर जा रहे हैं तो आपने क्या सीखा है। तो लिहाजा ये मेरी गुफ्तगू है आपके दरमियान। तो सबसे पहले तमाम जो स्क्रिप्चर्स आए हैं वो सब अरबी जबान में नाज़िल हुए, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसको मुंतकिल किया है, चाहे वो इब्रानी हो चाहे और दूसरी ज़बानी क्यों न हो। सब स्क्रिप्चर्स को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी, खुदा के हुक्म से उसको उनके माहौल की जो ज़बान थी उसमें मुंतकिल किया। अल्लाह की ज़बान पहले से अरबी है और उसकी ज़बान वही रहेगी। तो लिहाजा हम बहुत बड़े यानी ऐसी ज़बान के हामिल हैं और उस ज़बान को पढ़ने वाले हैं जिसकी ज़बान खालिक़ कायनात की ज़बान है, क्रिएटर की ज़बान है। तो फिर अब क्रिएटर की ज़बान जब होगी तो टेक्निकली कितनी स्ट्रांग होगी? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है। तकरीबन जितनी कदीम ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों में सबसे ज़्यादा जो है रिचेस्ट और सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अगर कोई लैंग्वेज है। अब जिस कुरान को कितने साल, पूरे कितने साल, मक्के में कितने साल रहे अल्लाह के रसूल नबूवत के बाद, और फिर मदीने में कितने साल रहे? मक्के में कितने साल? कितने? 10 साल या 13 साल? 13 साल। मदीने मुनव्वरा में कितने साल रहे? 10 साल। कुल कितने साल हुए? 23 ईयर्स में ये मुकम्मल कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। क्या मुकम्मल 23 ईयर्स में नाज़िल हुआ? ऐसा कोई सबूत है? ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस है कि जो ये कहा जाए कि 23 साल में नाज़िल हुआ? एक अरबी की किताब है मनाहिल इरफान फी उलूमुल कुरान, उन्होंने इब्न हजर अस्क़लानी के हवाले से बात कही है। तो कहते हैं कि 22 साल 5 महीने 14 दिन में कुरान मजीद मुकम्मल हुआ। 22 years 5 months 14 days उन्होंने इसको लिखा है। पर लगभग 30 साल में कुरान नाज़िल हुआ। जो कुरान नाज़िल हुआ है ये क्या है? जैसा कि आपने कहा ये अल्लाह का कलाम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको मालूम है, आप ही के लफ्ज़ों को मैं ले रहा हूँ। ये अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। तो ये कलाम इलाही की इब्तिदाई जो 5 आयतें नाज़िल हुई वो गालिबा में नाज़िल हुई। उसके बाद धीरे धीरे इस किताब इस कलाम इलाही का नुज़ूल होता रहा। कुरान में कोई गुंजाइश नहीं है ला यअतीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। यानी सूरह सजदा में अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में
باطل نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے نہ ہی اس کے پیچھے سے. اور اس طریقے سے آسمانی کتابوں میں قرآن مجید کو یہ خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ قیامت تک اپنی اصل حالت پر برقرار رہے گی اور یہ کلام اللہ کا برقرار رہے گا. خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے اس کلام الہی کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. حفاظت کے ذمہ دار ہے کس اعتبار سے؟ اس کے حروف کے اعتبار سے، اس کے معنی کے اعتبار سے، اس کے مفاہیم کے اعتبار سے، سب اعتبار سے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اللہ نے اس کے معانی اور مطالب، اس کی تشریح اور اس کی توضیح جو کچھ ہوئی ہے سب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیان، پھر ہم ہی ہیں اس کا بیان بھی ہم ہی. قرآن مجید کا نزول در حقیقت آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ نازل ہوا. جب جب ضرورت محسوس ہوئی تب تب اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ایسا نہیں کہ پورا ایک ساتھ. اب آپ کو معلوم ہے اس کے اندر سے میں بہت سی چیزیں نکال رہا ہوں. جو یہ ہمارے پاس ایئرلی موڈ تھا، پہلا سیمسٹر ہو گیا ہے. اب نہیں معلوم سیمسٹر کے بعد بھی شاید کچھ ایسا زمانہ آ جائے جہاں ہمارے بہت بڑے جو ہے ماہر نفسیات سائیکاٹرسٹ سے کہیں کہ نہیں صاحب یہ بچوں پہ برڈن ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیا جائے، اس کو جو ہے سیمسٹر کے بجائے اور اس کے اندر 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس پر برڈن نہ ہو. یہ خالق کائنات ہے. قرآن مجید جو 6666 آیتیں ہیں اس کے نزول کے لیے 22 سال 5 مہینے 14 دن ہوئے. تو اب اندازہ لگائیے کہ ہم کو جو کچھ لینا ہے، جو گریفشن جو پاور ہوتا ہے ہمارا، وہ آہستہ آہستہ قدر بقدر ہم لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پورا جو ہے یہ کہ کلاس میں پورا لیکچر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ کلاس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے آورس میں. پھر اس طریقے سے پیریڈس کو جو ہے کئی حصوں میں ہم تقسیم کر کے جو ہے آپ کے سلیبس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکہ قیامت آنے والی نسل انسانی کے لیے جو سلیبس جو موڈ رکھا ہے وہ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں یہ کلام الہی جو ہے نازل ہوا. اب آئیے کیا قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے رسول نے اس کو لکھا؟ نہیں لکھا. لکھا نہیں. کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ سینے میں محفوظ کیا. یعنی ایک جو پریزرویشن کا جو طریقہ ہے وہ ہے میمورائزیشن، یاد کرنا، حفظ القرآن، قرآن کو یاد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو یاد کرتے پھر اپنے صحابہ کو بھی جو ہے یاد دلواتے اور ان کے سامنے پیش کرتے تاکہ صحابہ بھی یاد کر لیتے. تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ قد كان القرآن كله مكتوبا في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لیکن غیر مجموع في موضع واحد. یعنی پورا قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں جمع کرایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی محقق نقلیں تیار کر کے ہر طرف حضرت عثمان نے پھیلا دی. پوری امت کو اس پر جمع کیا. آج تک الحمدللہ قرآن مجید اس کے مطابق ہمارے پاس موجود ہے. اب آئیے حفاظت قرآن مجید کے طریقے کیا ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا قرآن مجید کے ابتدائی نزول میں جو ہے قرآن مجید کی حفاظت جس طرح لکھ کر ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ حفظ کے ذریعے ہوئی ہے. فرسٹ پوائنٹ دماغ میں رکھ لیں کہ ہم نے پریزرو کیا قرآن کو اپنے سینوں میں، اس کی حفاظت ہم نے جو ہے سینوں میں کی ہے. اس کے بعد سینہ بسینہ حفظ کی خصوصیت صرف کسی آخری کتاب الہی کے لیے خاص ہے. اس سے ہٹ کر کیا دوسری کتابیں بھی ایسی تھیں؟ نہیں، کہ واحد کلام ہے جو سینہ بسینہ جو ہے منتقل ہوا ہے اور اس کی حفاظت سب سے زیادہ سینہ بسینہ ہوئی ہے. اس لیے وہ تغیر اس
میں چینجز اور اس میں تبدیلیاں، تبدل، اور دوسرے جو زمانے کے جو حادثات ہوتے ہیں اس کا شکار یہ قرآن مجید نہیں ہوا۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمُنَزِّلُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ۔ صحیح مسلم میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھوئے گا، یعنی یہ کوئی کتاب لکھنے والی نہیں ہے، حوادث زمانہ کا شکار ہونے والی یہ کتاب نہیں ہے۔ تو لہذا کہ اس لیکچر کو یا پھر اس کنورسیشن کو جو آپ کے درمیان ہو رہا ہے، یہ حالات کے تحت آپ کو اس بات کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ جو آج حالات، دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، اور دنیا ہم پر جو ہے جس طریقے سے قرآن مجید کو لے کر اور پھر اس کلام کو لے کر جو ہم پر جو باتیں کر رہی ہے، اس سلسلے میں ہم کو اپنی کتاب کیسے محفوظ ہوئی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد نے لکھا ہے، اللہ نہیں لکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا اس کو بعد والوں نے لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے، یہ تو جیسے نازل ہوا ہے اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب آئیے گا تو اس میں حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے حفظ قرآن۔ تو اسی وجہ سے آج تک کی کتاب اپنی جو ہے یہ مقدس کتاب اپنی اصل حالت پر باقی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے خداداد بے نظیر حافظے کے ذریعے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں جو ہے محفوظ کیا، جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ قریش کے پاس اشعار، ہزاروں اشعار یاد کرتے تھے، ازبر ہوا کرتے، اور ان کا انداز گفتگو اور ان کی طرز زندگی، ان کے طرز معاشرت سب کی سب شاعری میں ہوا کرتا۔ نثر کو ثانوی درجہ تھا قرآن کے نزول سے پہلے، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے پروز کا جو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ سیکنڈری اسٹیج میں تھی، بلکہ ان کے پاس جو کچھ کہتے وہ پوئٹری میں ہے۔ تو لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن یعنی مطلب شاعری کو اشیاء دیوان العرب، یہ رجسٹر ہے عرب کا۔ اگرچہ عرب کلچر کو ہم کو پڑھنا ہے تو پھر ان کی پوئٹری کو ہم کو پڑھنا ہوگا۔ تو لہذا یہ میمورائزیشن ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، تو آسانی سے اس کو یہ لوگ جو ہے یاد کر لیتے۔ پھر اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید پڑھ کر سناتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیسا تھا؟ جلدی جلدی کرتے، اللہ کے رسول یاد کرنے میں جلدی جلدی دہرانے لگتے تاکہ وہ پختہ ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنا۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں آپ قرآن مجید کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی یاد کر لینے کی غرض سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، بلکہ اس قرآن مجید کو جمع کرنے اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم نے اس کی ذمہ داری دی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں زبانی یاد کرنے اور کرانے کے ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات کی حفاظت کے لیے کتابت، دو چیزیں، ایک ہے میمورائزیشن، دوسرا ہے ریٹن، یعنی اس کو دکھانے کا بھی خوب اہتمام فرمایا۔ نزول کے ساتھ ہی بلا تاخیر جو نہیں آیت نازل ہوتی یاد کرواتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود یاد کرتے اور صحابہ کو اس کے سامنے سناتے، صحابہ یاد کر لیتے، اور اہل قلم جو ہے جو جتنا جانتے تھے ان کے پاس وہ ان کو بلا کر ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ سَعُونَانَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے رسول بلا تاخیر بغیر تاخیر کیے فوراً کیا کرتے، جو لکھنا جانتے تھے ان میں سے کسی کو بلواتے اور ارشاد فرماتے کہ اس آیت کو ایسے لکھو، ایسے اس کو پہلے رکھو، اس کو بعد میں رکھو، یعنی جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس لکھواتے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے املا کرواتے، حضرت جبرائیل بولتے جاتے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ वसल्लम उसको दोहरा कर सहाबा से लिखवा दिया जाता है। ये तरीका मुस्नद अहमद में भी हमसे बात मिलती है। फिर यहाँ तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतानी जिब्राइल फअमरनी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आते और मुझे हुक्म करते तो मैं जो है उनके कहने पर मैं उनको जो है लिखवाता। गलत ये कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात लिखाने का भी खूब एहतमाम फरमाते थे। लिखाने के बाद सुन भी लेते थे, ऐसा नहीं कि लिखवा दिया गया है सुन लेते नहीं, सुन लेते थे और कहीं कुछ चूक हो गई है लिखने में तो उसको दुरुस्त भी करवाते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर लिखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। इस तरह बहुत से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखाई हुई आयात मौजूद थी। बाज़ के पास पूरा कुरान में लिखा हुआ था। अब आइए देखते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस जमाने में कागज मौजूद था? कोई कह सकते हैं क्या उस जमाने में कागज मौजूद था? पेपर जी नहीं था। अब रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, मौजूद था, मौजूद था। रूम और शाम और इस तरीके से आपके कतर के बाजू कौन सा इलाका है, तो वहां मतलब ये 4 जगह जो है कागज अवेलेबल था। वहां कागज पर लिखी हुई चीजें आज भी म्यूजियम्स में हमारे पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज अवेलेबल नहीं था, हर जगह अवेलेबल नहीं था। जैसे ये फोन है, अब ये फोन आप बताएं मुझे 19 मैं समझता हूं 1998 में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, इंडिया में आया। तो 97-98 से अल्हम्दुलिल्लाह बंदे के पास फोन है। जब पेजर का दौर था, मैसेज आता तो पेजर में देख लेते। क्या सबके पास फोन अवेलेबल था? नहीं था। क्या सबके घर में फोन मौजूद था? फोन नहीं था। फ्रंटल करके वक्त लिया जाता था कि भाई फलां का कॉल आया है, पड़ोसी जाके बोलते थे आपका कॉल आने वाला है, 15 मिनट में आप आ जाइए। भागते हुए जाके 15 मिनट में बुला के ला देते थे। भाई कॉल आप कॉल आया 5 मिनट के लिए कॉल बुक किया गया है, 2 मिनट के लिए भाई टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बात करो, आया बात करो। अवेलेबल नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि फोन था नहीं था, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था। पेपर था नहीं था, लेकिन अवेलेबल नहीं था, शॉर्टेज था उसका। तो लिहाजा ये चीज भी आप दिमाग में रख लीजिए। कुरान मजीद की किताबत के लिए भी उस वक्त की ऐसी पायदार चीजों को इस्तेमाल किया गया। क्या क्या चीजें लिखने में इस्तेमाल हुई? तो सबसे पहले आपको बताते चलूं, एक चीज है लिखाफ। ये टर्मिनोलॉजी को लिख लीजिए। लिखाफ कहते हैं ज्यादातर पत्थरों की चौड़ी और पतली सिलों पर कुरान मजीद को लिखाया जाता था। क्या है? ज्यादातर पत्थरों की चौड़ी जो सिल होती है उसको लिखाफ। आज हम ये कह सकते हैं उसको अगर स्लेट कहें तो दुरुस्त होगा। स्लेट पर कुरान मजीद लिखाया जाता था। नंबर 2 जो तरीका था वो है कतिफ, यानी ऊंटों की जो मूंढों की जो हड्डियां होती हैं उस पर कुरान मजीद को लिखाया जाता। नंबर 3 रिका, यानी चमड़ों के काफी बारीक जो पांचे होते हैं उस पर कुरान मजीद को लिखाया जाता था। ये टुकड़े निहायत बारीक होते थे और लिखने के लिए ही तैयार किए जाते थे। खासतौर पर जिन ममालिक में गोश्त खाते हैं तो उन ममालिक में ये पांचे मिला करते थे। फिर बांस के टुकड़ों पर भी आयत लिखी जाती थी। जो बांस के टुकड़े होते हैं उन पर भी आयत लिखी गई। इस तरीके से दरख्त के चौड़े और साफ पत्ते पर भी कुरान मजीद को लिखा गया। खजूर की शाखों की चौड़ी जड़ों जिसको असीब कहते हैं उस पर भी कुरान मजीद को लिखा गया। इस तरह से मुहद्दिसीन ने कागज पर भी कुरान मजीद की किताबत का जिक्र किया है। इसको ये जो चीजें हैं ये चीजें जो है बुखारी शरीफ की बड़ी जो है क्या एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्री है, तो उसको फतहुल बारी कहते हैं। उसमें ये चीजें प्रूव की गई। यानी क्या क्या चीजें बताया आपको? हड्डियों पर
पत्तों पर, बांस पर और इस तरीके से चमड़े पर और इस तरीके से आपके खजूर के जड़ों पर और इस तरीके से पेपर पर भी लिखा गया। ये तरीका था प्रेजेंट करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, इस पर कुरान मजीद लिखा गया। और सूरतों आयतों की तरतीब भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में कर दी गई। ऐसा नहीं है कि ये बाद में हुई, सहाबा के दौर में इसके अंदर तब्दीलियां कर दी गई, ऐसा नहीं है। इसको दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में आयतों की सूरतों की तरतीब कर दी गई थी, किसके बाद क्या आना है, किसके बाद क्या आना है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त विसाल करीब हुआ, आखिरी उम्र के हिस्से में रहे, तो उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान को सुनाया। उस तरतीब के एतबार से मुकम्मल कुरान की, उस तरतीब के एतबार से जिस तरतीब में आज हमारे पास मौजूद है। जैसा कि कहा जाता है कि साहब ने कुरान को जो है 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा और अपनी कानून करके सुन लेते, ऐसा नहीं सुनना। आपको मालूम रहना कि स्क्रूटनी किस लेवल पर हुई है, एडिटिंग किस लेवल पर होती है। जैसे अभी आपके जो है कंप्यूटर सर अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जब जो है स्लाइड्स बनाते हैं और दुनिया की जो है आपके मूवमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके लिए वो एडिट कर रहे हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से मूवमेंट ले रहा है। तो कुरान मजीद में भी एडिटिंग हुई है, ऐसे ही ले लिया नहीं गया है, ऐसे लिखा नहीं गया है, बल्कि इसमें जो सबसे ज्यादा स्क्रूटनी हो सकती थी तमाम चीजों को इख्तियार किया गया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या नुस्खे कुरान मजीद के बन गए थे? हाँ, एक नुस्खा तैयार हो गया, पूरा रख दिया गया। अब उसके बाद सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम के पास से सहाबा-ए-किराम ने जो लिखना पढ़ना जानते थे वो खिदमत नबवी में पहुंचकर आयात लिखकर लेते थे। जब किसी सूरत में आयत का इजाफा होता तो करते थे और न मालूम हो तो मालूम कर लेते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसको जो है तरतीब दे देते। तो अब आपको मालूम, आपको बताना चाह रहा हूं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन है साहब? हजरत उमर खलीफा साहब, दूसरे खलीफा, सब मानते हैं ना? ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कबूल इस्लाम कैसे कबूल किए जानते हैं? क्या हुआ था जी? क्या हुआ? हुआ ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की नीयत से जा रहे थे वो रास्ते में। किसी ने पूछा कि उमर तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि उमर ने कि आज मैं तमाम मामला तमाम करने जा रहा हूँ। और तो उस वक्त कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे बहन और बहन भाई ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। हालत गुस्सा में इजाफा हुआ और फिर बहन के घर गए तो वहां उनको एविडेंस बता रहा हूं। उनकी बहन का नाम क्या था जी? बहन का नाम फातिमा। क्या नाम था? बहन का नाम था फातिमा। और उनके बहन भाई का नाम क्या था? बहन भाई का नाम सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला। क्या नाम था? सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है ये दोनों के घर तक दस्तक दिए तो हजरत फातिमा और हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु दोनों कुरान मजीद पढ़ रहे थे। किससे पढ़ रहे थे? खब्बाब बिन अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु, इनसे कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अब ये पढ़ते वक्त जो है उन्होंने अपने सहीफे को छुपा दिया। हदीस में यही अल्फाज है, जो सहीफा था लिखी हुई चीज थी उसको छुपा दिया। तो इसका मतलब ये निकला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी औरात पर कुरान लिख दिया गया था, बाज़ था। एविडेंसेस है हमारे पास, हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली जैसे सिंपली हजरत अबू बकर ने बात नहीं कर दिया, उमर ने बात नहीं कर दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि उस सहीफे को छुपाया। तो
یہاں جو ہے اس پر جو ہے قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، اسے معلوم ہوتا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب الجہاد میں انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاحف لکھا ہوا قرآن مجید لے کر دشمنوں کی زمین جانے سے منع فرما دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لکھایا گیا تھا اور پرزرو تھا، اور کہا کہ دیکھو وہ جہاں مشرکین رہتے ہیں وہ قرآن مجید مت لے جاؤ، اس میں کہیں ضائع نہ ہوتا ہے، کہیں درد نہ ہوتا ہے. پھر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کے بہت سے نسخے تیار کیے گئے. ریزن کیا ہوا؟ اب ریزن کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو یہ قرآن مجید حضرت جو نسخہ جمع کر دیا گیا تھا ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کون تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پریزرو کر دیا گیا تھا، رکھ دیا گیا تھا. وہ کسٹڈین تھی اس قرآن مجید کی. تو اب اس قرآن مجید کو جب وصال ہوا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر خلیفۃ المؤمنین ہوئے، تو اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک جنگ ہوئی جس کا نام کیا تھا؟ آپ کو جو بھی غالباً میں سمجھتا ہوں 3rd سیمسٹر 4th سیمسٹر 5th سیمسٹر کا غالباً تدبیر قرآن مجید ایک باہر کا چیپٹر ہے اور ایگزام میں اس کے بغیر بچا رہے ہیں. تو اب یہاں آپ کو یہ بات بتانے معلوم ہونی چاہیے کہ ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ. کیا کون سی جنگ تھی؟ اس میں کتنے حفاظ شہید ہو گئے تھے؟ 700. بخاری شریف میں اور دوسری جو ہے احادیث کی بڑی بڑی کتابوں میں 700 لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے میں 700 کا فگر بول رہا ہوں. 700 حفاظ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کیا اے ابوبکر کیوں کر ہم اس کلام الہی کو جمع نہ کر دیں؟ دیکھو آپ حفاظ شہید ہوتے رہیں گے ایسے ہی تو معاملہ جو ہے الگ ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ میں کام کیوں کر کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پبلشنگ پر جمع کیوں کر لیا کوئی عبادت میں. بہت اصرار ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے یہ صبر جو ہے یہ بات جو ہے پیوست ہو گئی اور بیٹھ گئی کہ نہیں قرآن مجید کو اب جو ہے پبلش کرنا چاہیے. تو ایسے میں کیسے کیا گیا؟ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کیا گیا تھا. کیا پابند کیا گیا تھا؟ کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے، دیکھیے کوٹیشن نوٹ کر لیجیے، جو کوئی بھی آیت لکھی ہوئی لے کر کے آئے اس سے 2 گواہوں کی گواہی لینا. کیسی گواہی لینا؟ 2 گواہ کیسے ہونا؟ اس بات پر کیجیے کہ یہ آیات جو لکھی ہوئی لے کر کے آ رہے ہیں وہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول کے سامنے لکھی گئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا. اس وقت یہ دونوں موجود تھے کہ 2 گواہ ہونا. جب تک 2 گواہ نہیں لائیں گے آیت نہیں لی جا سکتی. ہم لیتے کوئی بھی بات کو ایسی پروجیکٹ کرنا ہے تو جو ملا نوٹ جہاں سے بھی مل رہی لے لو بھائی. نہیں ہوتا ایسا. تحقیق کا جو معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ایسی شبہات ہیں آپ کو جاننا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اسکالرس ہیں، آپ جو ہے کل کے بہت بڑے محقق بننے والے ہیں. نہیں معلوم کہ جو ہے قوم کی امامت کرے گا کون. ان بچوں میں قیادت کا جو ہے قیادت جو ہے کون اپنے حلقے میں جو ہے قائد کریں گی، آپ کو اپنے حلقے کی قیادت کریں گی. تو آپ کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے. اس طریقے سے یہ جو روایتیں ہم کو ملتی ہیں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رکھا گیا وہ عہد صدیقی میں اس کی تدوین عمل میں آئی. اب عہد صدیقی میں جب تدوین جو ہے عمل میں آئی تو اس کے ریزنز کیا ہوئے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جنگ یمامہ ہوئی اور 700 حفاظ اکرام جب شہید ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایما پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر
अकेला नहीं छोड़ा, ये भी एक बात दिमाग में रखिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लगा दिया, कहा कि जहां का ज़ैद जहां मामा, यानी कोई चीज प्रिजर्व कर रहे हैं तो दबाव भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टैंडिंग जो कमेटीज होते हैं, जो सिक्योरिटी जो होती है, वो पूरी सिक्योरिटी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एज ए सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर मुतय्यन किया कि तुम्हारे सामने मस्जिद नबवी की चौखट पर तुम बैठ जाना और जो जो लेकर के आए उसको जो है प्रेजेंट करते जाना। इस तरीके से कुरान मजीद जो है जमा हुआ और हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत मेजर रोल है कुरान मजीद को जमा करने में। जहां हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में आपको बताऊं मैं, जो है एक आयत ऐसी है कुरान में जो एक ही शहादत पर जो है ली गई आयत, सिर्फ एक शहादत थी उसमें, किसी के पास, किसी सहाबी के पास वो आयत मौजूद नहीं थी, लिखी भी नहीं थी। वो आयत क्या थी? वो आयत जो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अक़दस में जो आयत हम बार बार पढ़ते हैं, वो आयत जो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी और उनकी एक ही गवाही से उस आयत को लिया गया। तो खास तौर पर जो है आपको बताऊं मैं क्यों एक गवाही पर उस आयत को कबूल किया गया। वो इसलिए कबूल किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही को, एक गवाही को दो गवाही का सबूत किया था। इसलिए उस बेस पर उस आयत शरीफा को कुरान मजीद में जो है लिया गया। तो खास तौर पर सबसे पहले हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे करते हैं, अपनी याददाश्त को उसकी तस्दीक कर कोई लेकर के आ जाए, क्योंकि हज़रत ज़ैद कातिब वही है, तो वो अपनी याददाश्त से उसकी तस्दीक करते, फिर दो गवाह को बुलाते, दो गवाहों की तस्दीक होती, फिर उसके बाद जो है उन गवाहों को लेकर जो है उस आयत को लिखा जाता। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुकम्मल हुआ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो स्क्रिप्चर पूरी तरीके से लिखा गया, उसकी जो फीचर्स क्या थे, उसकी क्या खुसूसियात थी। एक खुसूसियत ये थी कि हर सूरत को अलग अलग लिखा गया था, हर सूरत को अलग अलग लिखा गया था, लेकिन तरतीब यही वही थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। नंबर 2, इस नुस्खे में 7 हुरूफ जमा थे, इस नुस्खे में 7 हुरूफ जमा थे और जिन पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ था। इसी तरीके से नंबर 3, ये नुस्खा खत्ते हियरी में लिखा गया था। किस जो है आपके ये जो खत में लिखा था, किस स्टाइल में, किस फॉन्ट में था? खत्ते हियरी। ये जो नुस्खा लिखा गया उस खत का नाम हियरी था, जो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा था। इसमें सिर्फ वो आयत लिखी गई थी जिनकी तिलावत मंसूख नहीं हुई थी और फिर इसी वजह से उसको लिखवाने का मकसद ये था कि एक मुरत्तब नुस्खा तमाम उम्मत की इजमाई तस्दीक से तैयार हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी तरफ रुजू किया जा सके। इस नुस्खे में कुरान मजीद की तमाम सूरतों को एक ही तख्ती और साइज पर लिखवा कर, एक ही तख्ती यानी मतलब उसका फॉन्ट, उसका साइज, पेपर का साइज, जैसे A4 साइज पेपर है, A5 साइज है, इस तरीके से एक ही साइज के पेपर में पूरा कुरान मजीद को लिखवाया गया और एक ही जिल्द में मुजल्लद कराया गया। और ये काम पहली मर्तबा दिमाग में रखने हुकूमत इस्लामिया की तरफ से हुआ। ममलकत इस्लामिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो गवर्नेंस थी और उनकी जो खिलाफत थी, उसके जो है हुकूमत ने अपने तमाम अफराद से इसको जो है इस काम को अंजाम दिया। तो खास तौर पर कुरान मजीद का ये मुत्तफ़क़ अलैह नुस्खा जो आज हम पढ़ते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो है उनके ज़माने में मुकम्मल हुआ, उनके पास रहा। जब उनकी वफ़ात हो गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये नुस्खा महफूज रहा। जब उनकी भी वफ़ात हो गई, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत अमल में आई, तो उसके बाद एक जो है मामला जो है शिराज़ा मुंतशिर हो गया और एक जो है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो एक जो है फितना जो है बर्पा हो गया। वो था क्या कुरान की तरतीब को लेकर था,
کیا وہ تھا؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں صورتوں میں اختلاف تھا؟ نہیں، قرآن میں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا، ایسا انہوں نے کیا کیا 3 رکنی کمیٹی بنائی، 3 ممبرز کا ایک پینل بنا، 1 قریشی، 2 قریشی، 1 انصار، 2 قریشی صحابہ اور 1 انصاری صحابہ۔ انصاری صحابہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ پینل بنا کر ان کو جو ہے ان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو اب آپ کیا کیجیے اس کمیٹی میں اور کو بھی لیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کمیٹی میں لیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے پاس جو نسخہ رکھا ہوا تھا اس کو پھر لیا لے کر اس نسخے سے ملان تصدیق کی گئی اور پھر جن گواہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو نسخے جمع کر کے جو حضرات نے گواہی دی تھی ان کو بھی بلایا، ان حضرات کو بھی بلا کر اس کے درد کے سلسلے میں جو مسائل تھے اس کو انہوں نے جو ہے سالو کیا اور اس طریقے سے 8 نسخے، بعض لوگ کہتے ہیں 7 نسخے جو ہے ترتیب کیے گئے، پیپر میں لکھا گیا یا معاملہ پیپر میں آ چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیپر کا معاملہ آ گیا تھا، پیپر پر 8 نسخے لکھے گئے اور ایک ملک کو ایک نسخہ بھیجا گیا، جیسے مکہ مکرمہ کو 1، مدینہ منورہ کو 1، پھر آپ کے ساتھ شام کو ملک شام کو 1، اس طریقے سے اور دوسرے ممالک کو لکھا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 رکنی کمیٹی تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 4 تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھی، بعض لوگ کہتے ہیں 7 تھی جو کمیٹی تشکیل کی گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ کون کون سے صاحب اس میں نام بھی دماغ پر رکھ لیں؟ قریش سے حضرت عبداللہ بن زبیر، سعید بن الوقاص، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ تھے، اور انصاری صحابہ سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 قریش سے، 1 جو ہے انصار سے۔ تو یہ جو کام پورا مکمل ہوا اس طریقے سے جب جو نسخہ تیار کیا گیا تو اس نسخے کے بھی کیا فیچر تھے، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، وہ نسخے کے کیا فیچر تھے، جیسا کہ ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ہی پیپر پہ لکھے گیا، ایک ہی رائٹنگ میں خط ہیری میں لکھا گیا، اس طریقے سے ایک ہی فونٹ میں لکھا گیا۔ تو وہ نسخے کے اب اس نسخے کی کیا خصوصیات تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں ساری صورتیں الگ الگ لکھی گئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتوں کو اسی ترتیب سے ایک کے بعد دیگرے ایک ہی مصحف میں لکھوایا۔ اب نام کا مسئلہ تھا کہ نام کیا جائے، میں آپ کو ٹوٹ گیا اس میں، اس کا جب نام کیا دیا جائے، اس کا 2 نام تجویز ہوئے، ایک نام جو یہودوں کے پاس استعمال کیا جاتا تھا وہ نام تو اس کو چھوڑ دیا گیا، اور دوسرا نام مصحف تو اس کو قبول کیا گیا۔ کمیٹی نے، لجنہ نے باضابطہ متفقہ طور پر قرآن مجید کو مصحف کہا، متفقہ طور پر پوروں کے ساتھ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن حضرات کو نسخہ اور قرآن تیار کرنے کے لیے معمور فرمایا تھا ان حضرات نے اسی نسخے کو بنیاد بنا دیا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا یا تیار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متفرق یعنی مطلب ڈفرنٹ جو اسکرپٹ لکھے گئے تھے تو تحریریں جو مختلف صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ان سے منگوا لیا گیا، اب لاؤ بھائی آپ کے پاس ہے لاؤ، آپ کے پاس ہے لاؤ، آپ کے پاس ہے لاؤ، لے کر پھر 2 گواہیوں سے لے دیا گیا۔ قرآن مجید میں پورا اس کو رکھ کر کاپی دیکھ لی گئی، صحیح ہے۔ اس کے بعد یہ جب قرآن پورا مکمل تیار ہو گیا وہ جو لکھے ہوئے تھے ڈفرینٹ ٹائپ میں ڈفرینٹ جو ہے اشیاء پر ان کو اب جلا دیا تاکہ پھر سے ایک تفرقہ پیدا ہو جائے، پھر مسلمانوں میں اور امت میں انتشار پیدا نہ ہو، اس لیے یہ کام کیا گیا۔ تو لہذا یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دے دی ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو نہ صرف
पढ़ाएं, समझें, समझाएं, अमल करें और दूसरों को तरगीब दें और दावत का बढ़िया अंजाम दें। और ये सिर्फ खाली मजहबी किताब के हिस्से से ना पढ़े इसको। बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब मजहब मुसलमान नहीं है, जैसा कि मौलाना ने आयत में हुदल्लिन्ना लोगों की हिदायत के लिए है। बारिश सब पर बरसती है और जमीन जो सरफेस होती है वहीं से जो है पौधे उगते हैं, वहीं से फलों की उम्मीद होती है। जिसके सीने ने कबूल किया उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को कहा, जिसने उसने कबूल नहीं किया और वो जो है इसे निराश किया तो वो जो है अपने दूसरे मज़ाहिब पर जो है कारबंद रहे। तो लिहाजा हमको इस कलाम इलाही के जब आप हामिल हैं, इस ज़बान पढ़ने वाले हैं और आपकी जितनी अरबी मॉडर्न अरबी, मैं आपको चैलेंजिंग तौर पर कह सकता हूँ कि तमाम ज़बानों पर अरबी ने अपना असर डाला है। से सबसे ज्यादा असर किसी ज़बान पर हुआ तो फारसी पर हुआ, फारसी से उर्दू पर हुआ। राज उर्दू ने अरबी ज़बान से असर कबूल नहीं किया, फारसी उसने असर कबूल किया है। तो लिहाजा संस्कृत पर इसका असर है। हाल ही में मैं एक पेपर पढ़ रहा था कि इंग्लिश लिटरेचर पर जो है इसका क्या असर हुआ। इंग्लिश लिटरेचर पर जो आपके एक्ट है या फिर आपके ये कहा जाए कि आपके टेंसेस टेबल जो होता है, टेंसेस टेबल पूरे का पूरा और इंग्लिश ग्रामर को तकरीबन अरबी से ही अक्स किया गया। फ्रेंच का असर जहां हुआ, अरबी का असर फ्रेंच लैंग्वेज पर हुआ, फ्रेंच का असर अंग्रेजी पर हुआ। जैसा कि फारसी पर हुआ, फारसी से उर्दू पर हुआ, इसी तरीके से फ्रेंच से अंग्रेजी जबान आपके अंग्रेजी जबान पर उसका असर हुआ। तो लिहाजा ये जबान को सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या कुरान मजीद तक की महदूद न रखें, बल्कि ये समझें कि ये रिचेस्ट लैंग्वेज है। मॉडर्न वर्ल्ड के हर चैलेंज का ये जबान जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि खाली हम नहीं बोलते हैं। आपको बता दूं मैं, जैसा कि रॉकेट मैं आपसे पूछूं कि रॉकेट को क्या माना है, आप क्या कहेंगे? तो रॉकेट आप इंग्लिश में बात देखोगे। अरबी की खूसियत ये है कि जो लफ्ज देता है अरबी, जो लफ्ज उसके लिए लिया जाता है, वो लफ्ज का माना उसके अंदर पाया जाता है। ये उसकी खूसियत है। अरबी में रॉकेट को सारूक देते हैं, यानी तेज आवाज करते हुए चलने वाली चीज, तो ये अरबी का लफ्ज है। अरबी की खूसियत ये है कि हर लफ्ज में उसके माना पाए जाते हैं, चाहे वो कितना भी वसी क्यों ना होता है, उसके जो असल माना है वो असल माना अरबी के उस लफ्ज में पाए जाते हैं। लिहाजा बच्चों सिर्फ खाली लर्नर से, मैं भी आपसे पढ़ता हूँ, आप मुझसे पढ़ते हैं। मौलाना तो माशाअल्लाह जो है, मैं क्योंकि इस कॉलेज से मेरा पुराना ताल्लुक है और जो है मेरी मिसेस यहाँ जो है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में अरबी की लेक्चरर हैं, मेरा आना जाना रोजाना होता है। और इस हवाले से तो आप लोग सिर्फ खाली इसको सब्जेक्ट के हिस्से से ना पढ़ें, सब्जेक्ट के हिस्से से ना पढ़ें, लैंग्वेज के हिस्से से पढ़ें, तबर्रुक के हिस्से से ना पढ़ें, यकीनन उसका सवाब मिलेगा। लैंग्वेज के हिस्से से पढ़ें, देखें कि ये ज़बान किस तरीके से फैलती है। ये ज़बान हमारी नहीं है, ये ज़बान सबकी है, ये ज़बान सबकी है, गैरों की ज़बान है। ज़बान किसी की इजाज़तदारी नहीं होती, ज़बान पर मोनोपोली ज़बान पर नहीं होती है। लिहाजा ज़बान सबकी होती है, ज़बान को ज़बान के अंदाज में हम पेश करें। लेकिन चूंकि उसने अल्लाह ने ज़बान को पसंद करवाया है, कुरान मजीद की ज़बान में है, तो लिहाजा कुरान की बरकतों से और फिर इसकी ज़बान से, कुरान की ज़बान होने के एतबार से, अल्लाह की ज़बान होने के एतबार से, जैसा कि उन्होंने कहा, ये ज़बान से छुटकर हमें मरने के बाद भी है, सब छोड़ देंगे, लेकिन ये ज़बान आपके साथ रहेगी। आपको इसी को जवाब देना है। अल्लाह कुव्वत गोयाई दे देंगे, नहीं मैं अपनी आदमी नहीं आती तो कम से कम कोशिश तो कर लेना ना, मैंने कम से कम अपना नाम बोलना, अपने बारे में बोलना, कुछ तो बोलना। तो इस बात की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है, मैं बेहद मौलाना का मशकूर हूँ कि वक्त काफी मैंने ले लिया और मैं समझता हूँ कि हमारी जो तालिबात हैं इसमें बहुतों के कुछ सवाल भी रेज हुए होंगे और शायद मुमकिन हो सकते सवाल हो। यकीनन आप बगैर किसी चीज के लर्नर है, लर्नर कभी डरता नहीं, सवाल पूछने से डरता नहीं, मुझसे कैसा पूछना, सर को कैसा
ना, इन्हीं को पूछ रहे हैं आपको। तो लिहाजा आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं अजान के बाद, इंशाल्लाह उसके बाद जो है मौलाना जैसे हुक्म फरमाएंगे उनकी सरपरस्ती में ये चल रहा है। मुझे इस बात का जो है खुशी है कि आज मेरे पूरे करम फरमाओं के दरमियान में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वही साहब मेरे मुश्किल रहे हैं हिंदी डिपार्टमेंट के, हर वक्त जो है मशवरे मुझे दिया करते थे मेरे अपॉइंटमेंट से पहले, काफ़ी जो है मेरे मुश्किल रहे। जुल्फ़िकार साहब अपॉइंटमेंट से पहले मुझे सुपरवाइजर बनाने में जुल्फ़िकार साहब का रोल, शायद हुआ के चुनाव होते तो उस वक्त शायद मेरी फाइल मेरे पास भी न होती। तो लिहाजा मौलाना जुल्फ़िकार साहब की जो हिदायत है उनके मौलाना सचूका साहब इल्मी तौर पर मैं इस्तेमाल करते रहता हूँ, और उर्दू साहब की तहरीरें से जो है जिला बख्शती रहती है फेसबुक के जरिए ही सही, कभी किसी और जरिए से हम उर्दू साहब से टच में हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको जो है इल्म नाफ़ी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो आपने देखा कि दो अहम लेक्चर्स, बड़े अच्छे लेक्चर्स हमारे सामने पेश किए गए। मैं दोनों मेहमानों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर, हमारे कॉलेज की दरख्वास्त पर वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने बेहतरीन लेक्चर्स दिए। मैं तवक्को करता हूँ कि इसी तरह के और भी प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाते रहेंगे और हमारे तलबा इन तमाम लेक्चर से फ़ैज़ हासिल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।